مبارک کا خطبہ ہے میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن ذی شان کھلا ہوا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات سے آیات طیبات برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے موضوع کی مناسبت سے۔ حضرت بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی والدہ نے منت مانی اور نظر مانی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ قرآن کی طرف توجہ رکھیے گا، چونکہ آیات طیبات پڑھی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ عمران کی عورت نے نظر اور منت مانی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، حمل سے ہے، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کے اندر عبادت کے لیے متعین کر دوں گی اور وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اب جب ولادت ہوئی تو وہ تو بچی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ فرمایا واللہ اعلم بما وضعت۔ فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یعنی بظاہر انہوں نے جو منت مانی تھی، مشکل تھا کہ بچی کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے متعین کیا جائے اور اس کو وقف کیا جائے، لیکن فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ فرمایا کہ بچی تو ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان رجیم سے، مردود کے شر سے اس کو اور اس کی اولاد کو محفوظ فرمائے۔ انی اعیدھا، اسی اعیذو اور اعوذ باللہ یہی لفظ ہے۔ انی اعیدھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امان عطا فرمائے اور پناہ عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ کی قرآن کی طرف؟ بس یہی جمعے کا خطبہ ہے، آیات طیبات سماعت کرتے جائیں، توجہ رکھیں قرآن کی طرف۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر مان دیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، ان کی کفالت کے اندر دے دیا۔ بی بی مریم عبادت کرنے لگی، اللہ اللہ کرنے لگی بیت المقدس کے محراب کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ بی بی مریم کے اس محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی کچھ پھل موجود ہیں، اور پھل بھی بے موسم، جو اس وقت بازار میں نہیں ہیں، کھیتوں میں نہیں لگے ہوئے۔ تو بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کے اسے پوچھا کہ بیٹی یہ پھل اس وقت نہ بازار کے اندر ہیں نہ کھیتوں میں لگے ہوئے، یہ پھل تمہیں کس نے دیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ وہاں کچھ رزق کو پایا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا۔ اے بی بی مریم یہ کہاں سے آئے ہیں، تمہیں کس نے دیے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا مجھے کسی نے نہیں دیے ہیں، میرے رب نے مجھے عطا فرمائے۔ وہ چاہے تو بے موسم پھل جو نہ بازار کے اندر ہوں نہ کھیتوں کے اندر ہوں، وہ عطا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دنیا کو اسباب کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک اصول ہے، وہ جس چیز کو چاہے بغیر اسباب کے بھی پیدا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دل کے ساتھ لو لگائے،
اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ ایسی کرم کی بارش فرماتا ہے کہ بے موسم پھل عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک بہت ہو چکی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 120 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور آپ کی زوجہ مبارکہ کی عمر بھی تقریباً 94 سال 90 سال تھی، اور وہ بھی بانجھ تھی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اچانک ان کے دل کے اندر ایک ہوک اٹھی، اچانک ایک تکلیف اور درد اور ایک کیفیت پیدا ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں اسی محراب میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ خدایا تو ہماری اس بچی کو مریم کو بے موسمہ پھل اس محراب کے اندر دے سکتا ہے، تو ہمارا بھی موسم ڈل گیا، جو فطری اعتبار سے اولاد ہوتی ہے وہ وقت چلا گیا ہے، لیکن خدایا تو اس کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو ہمیں بھی اولاد کی صورت میں بے موسمہ پھل عطا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں عبادت ہوتی ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی طرف ہمارا دل کھنچا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ اس کے کارپیٹ ہیں، نہ اس کے فانوس ہیں، نہ اس کی ٹائلز ہیں، اور نہ اس کا امام ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ذکر ہوتا ہے، ختمات پڑھے جاتے ہیں، سورہ قریش کا ختم ہوتا ہے، 1.25 لاکھ کلمات اجتماعی طور پر جمعے کے دن پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں ایک دفعہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں؟ 1000 آدمی 1200 آدمی جمعے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ختمات پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پھر ایک اطمینان قلبی اور سکون قلبی ہوتا ہے۔ 2021 کو ہم گزارے ایک مادیت کا دور ہے، لیکن نوجوان بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جمعے کا ذکر کے بعد ہمارا میٹر چارج ہو جاتا ہے، ایک کیفیت مل جاتی ہے۔ تو وہاں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب، وہیں محراب مریم کے اندر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لے، اے خدایا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے خدایا تو بھی مجھے پاکیزہ ذریت اور اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرمایا فرشتے نے ندا دی اور محراب کے اندر کھڑے تھے کہ زکریا تو نے مانگا ہے اور تو نے دعا کی ہے، اور تیری دعا کے اندر اتنا اثر تھا، اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی، اور کتنے عرصے سے مانگ رہے تھے پتہ آپ کو؟ کتنا عرصہ! ہم تو 1 ہفتہ دعا مانگتے ہیں، 2 ہفتے دعا مانگتے ہیں، 1 مہینہ دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد اکثر ہمیں لوگ کہتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، میں 1 مہینے سے دعا مانگ رہا ہوں، میں 1 سال سے دعا مانگ رہا ہوں۔ ارے خدا کے بندو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ نظام ربی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی قرض لے رہے کہ نہیں دینا ہی دینا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ کتنا عرصہ دعا کرتے رہے پتہ ہے؟ نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، نبیوں کی اولاد ساری کی ساری 40 سال تک دعا کرتے رہے۔ اور کیسے دعا کرتے رہے؟ میری اور آپ جیسی دعا نہیں، رسم محبت نہیں ادا کرتے رہے، رو 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 کے دعائیں کرتے رہے کہ رو رو کے ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو بھی پورا کیا، اور یعقوب علیہ السلام کی دعا کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قبول و منظور فرمایا۔ تو یہ نہیں ہوتا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی کہ خدایا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا اپنے رب کی رحمت سے جو اس کا بندہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، بڑی خفی دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، خدایا کہ میرے بالوں کے اندر بھی سفیدی آ گئی اور میری ہڈیوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔
اب کہاں سے اولاد ہوگی؟ لیکن ایک بات ہے، ایک بات اگر آگے انہوں نے فرمائی جس کے لیے میں نے آیت سنائی آپ کو، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، خدا ایک امید ہے تیری بارگاہ کے اندر کہ تو کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ کتنی لمبی دعا کرتے رہے پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جب دعا کی تو رب تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کر دیا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں بیٹا یحییٰ دیا جا رہا ہے، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سید و سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا پاکیزہ ہوگا، ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ہے، فرمایا کہ سن لینا وہ صالحین میں سے ہوگا بلکہ نبیوں میں سے ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد نبوت ملی، نبوت رب تبارک و تعالیٰ پیدائش سے پہلے ہی اس کا انتخاب کر لیتا ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کی بشارت عطا فرما دی۔ بہرحال یہ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، بات آگے بڑھ جائے گی، دوسری طرف معاملہ چلا جائے گا، اس کو میں کسی ٹائم ذکر کروں گا، اس کو میں یہیں پر بریک کرتا ہوں۔ بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ اے بی بی مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، فرمایا تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا انتخاب کیا ہے، تو بڑی مبارک ہے۔ اے مریم اللہ کا ذکر کر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، فرمایا کہ رکوع کرو، سجود کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اچانک جو ہے بی بی مریم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور آ کر بشارت دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بی بی مریم تجھے مبارک ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے ایک بیٹا عطا کر رہا ہے۔ بی بی مریم پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین میرے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی، میں ایک پاکیزہ کباری عورت ہوں، میرے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کوئی بھی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، فرمایا تمہیں ایک مبارک بیٹا دیا جا رہا ہے جو کلمۃ اللہ ہوگا، جو عیسیٰ بن مریم کہلائے گا، اور فرمایا کہ اس کو اللہ نے وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر وجاہت دی ہوگی اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ وہ جھولے کے اندر بھی بات کرے گا اور بڑے ہو کر بھی بات کرے گا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، نکاح تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا کبھی کسی بشر نے مجھے مس بھی نہیں کیا ہے، اتنی پاکیزہ۔ اللہ اکبر۔ بی بی مریم، رب کائنات فرما رہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، فرمایا کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، مجھے مس نہیں کیا۔ فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ لفظ کن فرماتا ہے تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، فارسلنا الیہا روحنا، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کس صورت کے اندر؟ فتمثل لہا بشرا سویا، ایک مکمل انسان کی صورت کے اندر، حالانکہ وہ نوری مخلوق ہیں، ان پر لباس بشریت پہنا کر رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جب وہ قریب آنے لگا تو بی بی مریم نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اور مجھے ہاتھ نہ لگانا اگر تو متقی ہے، اگر تو نیک ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا کہ ڈرو نہیں، میں حقیقت میں بشر نہیں ہوں، صرف لباس بشریت پہنایا ہوا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں،
اور میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بات کہی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو نعوذ باللہ میں گناہگار ہوں، نہ کسی بشر نے چھوا ہے، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات کہی کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف پھونکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو حمل عطا فرما دیا۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک مکان کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں ہوتی نہ۔ فرمایا ہم نے ندا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ندا دی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، فرمایا کہ غم نہ کرو۔ وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کھجور کا اگا دیا، اس کو ہلایا، اس میں سے تازہ کھجوریں گری، وہ تازہ کھجوریں رطبا جنیہ، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا کہ ان کو کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اس بچے کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بچہ عطا فرما دیا، اور اس کے بعد آپ جب قوم کی طرف آئیں، اور قوم کی طرف جب آتی ہیں اس بچے کو لے کے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس بچے کو اٹھایا ہوا قوم کی طرف آئی تو قوم نے شور شرابہ مچا دیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آ گئی ہے؟ بچہ جب قوم کے سامنے لے کر آئی، قوم نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جواب نہیں دوں گی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے مہد کے اندر، جھولے کے اندر جو بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ تو بتا کہ تو کون ہے۔ فرمایا میں اپنا کوئی عذر اور کوئی بات پیش نہیں کروں گی، یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ بن کے دنیا کے اندر آیا، ایک معجزہ بن کے رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، یہ بچہ ہے، یہ کیسے جواب دے سکتا ہے، یہ تو جھولے کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر ہیں، آپ نے جھولے کے اندر سے ایک پروقار آواز کے اندر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سنو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سبحان اللہ فرمایا۔ جھولے کے اندر سے آپ نے ایک دن کا بچہ فصیح اور بلی زبان کے اندر، پروقار کے اندر آپ جو ہے آپ فرماتے ہیں، فرمایا سنو میں عبداللہ ہوں، یعنی سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ مجھے بعد میں ابن اللہ نہ کہنا، ابن اللہ مجھے نہ کہنا، بلکہ میں کیا ہوں؟ عبداللہ ہوں۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے، اور سنو کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے، مجھے مبارک بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک زندہ رہوں، اور فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، اور فرمایا کہ میں جبار اور شقی سخت نہیں ہوں، بلکہ میں جو ہے محبت کرنے والا ہوں اور والدہ کا ادب کرنے والا ہوں۔ والسلام علی یوم ولدت، اس دن پر سلام ہو کہ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور
مرتبہ اور عزتیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ نجران کے عیسائی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ تو غصے ہو گئے سارے، کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کبھی ہوا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس بچے کا بھی باپ ہے اور نعوذ باللہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر حیرت کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں ایک بچہ ایسا نہ بتاؤں کہ جو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تم تو خالی باپ کا کہہ رہے ہو کہ باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہیں ایک ایسا بچہ نہ بتاؤں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا تم ان کی بات کر رہے ہو، آدم علیہ السلام کو دیکھو، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ ان کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے شادی نہیں فرمائی اور رہبانیت کے اندر آپ نے زندگی کو بسر فرمایا، دنیا کو بالکل ترک کیا اور بالکل جو ہے راہب بن کر، اور ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ بہت ہی کم لوگ کہا جاتے ہیں، تقریباً 12 لوگ آپ کے حواری بنے، جو آپ کے حواری کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے حواریون کا لفظ، ان کے ساتھیوں کو، ان کے اصحاب کو حواری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ صف کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے ایمان والو تم اپنے دین کے ایسے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے اے میرے حواریوں تم بتاؤ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، میری مدد کرو گے؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ تو آپ کے بہت ہی کم حواری تھے، بہت کم آپ کے ساتھی تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود ایک ایسی شخصیت بنایا ہوا تھا۔ وقت نہایت مختصر ہے، آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ آپ کا نام ہے مسیح، مسحن سے آپ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے، کسی مریض کو ہاتھ لگاتے تھے، اس کو شفا دے دیتے تھے۔ یسوع مسیح کہا جاتا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اپنے رب کی نشانیاں، آیات اور معجزات لے کر آئے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا، آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونکتا ہوں، میرا پھونکنا ہوتا ہے فیکون طیرا، وہ حقیقی پرندہ بن کے ہوا کے اندر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص، میں اگر کوئی مادر ذات پیدائشی طور پر کوئی برص کے مرض میں مبتلا ہو، کوئی اندھا ہو، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ مادر ذات اندھا بینا ہو جاتا۔ کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا، آپ ہاتھ پھیرتے، مسیح ہاتھ پھیرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، ان کی بارگاہ کے اندر کوئی آتا، آپ بتا کہ تم کھا کے کیا آئے ہو اور اپنے گھر کے اندر کیا رکھ کے آئے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، آپ فرماتے ہیں کہ میں تو مردوں کو بھی قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کہ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کر کے سارے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ فرمایا ہاں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا جو بھی کام کرتا ہوں میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ یہ قوت کس نے عطا کی ہے؟ آپ سوچئے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، امام الانبیاء کو اللہ نے کیا درجے عطا فرمائے ہیں۔
نبیوں کے سردار کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا درجات اور کیا مقامات و مرتبے عطا فرمائے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں عطا فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے اور آپ نے ہمیشہ اعلاء کلمۃ الحق فرمایا، کبھی بھی آپ نے کسی چیز کو دیکھ کر خاموشی نہیں اختیار کی۔ اس کی وجہ سے خود جو ہے عیسائیوں کے اندر آپ کے دشمن پیدا ہو گئے اور آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، اور چلتے چلتے آخر کے اندر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک، یہودی الگ دشمن تھے آپ کے، عیسائی کچھ الگ دشمن تھے آپ کے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنا ہے، اور انہوں نے قتل کا پروگرام بنا لیا، اور ساری کی ساری پہلے ان پر بہتان لگاتے رہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو قتل کا ارادہ کر لیا۔ وَقَوْلِهِ إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور اس کے بعد جب انہوں نے قتل کا ارادہ کر دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ انی رافعک، فرمایا کہ آسمانوں پر بلند کر لیا۔ جس شخص کو قتل کیا گیا، ایک شخص جو ہے ان کی شبیہ اور ان کی شکل کے اندر لایا گیا، اس کو انہوں نے مار کر کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو ساری ان کی یہودیوں کی، عیسائیوں کی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ساری باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے؟ جو صلیب بنائی ہوئی ہے ان کو پھانسی چڑھایا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، جس کا نشان گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے، کیا وہ سولی چڑھائے گئے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پہلے بہتان لگاتے رہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ اگلی بات سنیے گا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، فرمایا نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ ان کی ایک تشبیہ کے اندر، شکل کے اندر ایک آدمی آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم ہوگی، قیامت تو سمجھو کہ سر پر ہی ہمارے آ چکی ہے، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک دجالی نظام قائم ہو چکا ہے۔ عرب کے اندر جہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اور بتوں کو نکالا تھا، وہیں پر لا کر جو ہے بتوں کو دوبارہ اسی عرب کے اندر عربوں نے خود اپنے پیسوں پر جو ہے بتوں کو نصب کر دیا گیا ہے، اور جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ہے قیامت آ چکی ہے، فرمایا دجال آ جائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ آپ کے تشریف آوری کس انداز کے ساتھ ہوگی، بس یہ عبارت پڑھ کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی جب نزول ہوگا، تشریف آوری ہوگی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آپ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، احادیث طیبہ کے اندر وارد ہوئی ہے، اور اس میں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ جامع مسجد دمشق کا جو مشرقی سفید مینار ہے، فرمایا اس مینار کے پاس زعفرانی خوشبو اور چادروں میں ملبوس ہو کر آسمان سے نیچے تشریف لے کر آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر فرشتوں کے پر ہوں گے، آپ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ جب وہ سر اٹھائیں گے تو بالوں سے موتیوں کی طرح جو ہے وہ پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ جب آسمان سے آپ نیچے تشریف لائیں گے تو اس وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام المسلمین حضرت سیدنا امام مہدی انہیں دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ادب میں پیچھے ہٹ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تقدم یا روح اللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر امامت کرائیں، اور اچانک شور مچے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، حیران کن بات یہ ہے، اللہ اکبر، اتنی قدر والا، اتنی منزلت والا نبی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ جن کو پیدا فرمایا، وہ جب تشریف لائیں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے۔
آپ بھی امتی اتنا قدر والا جن کی صورتیں ہی صورتیں، وہ بھی امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میرے امتی بن کے ہوتے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اعزاز و اکرام کے ساتھ آئیں گے، لیکن فرمایا نبی بن کر نہیں بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر۔ اے امتیو، تمہیں ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کیسا نبی عطا فرمایا۔ آج دنیا کے اندر لوگ کرسمس منا رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، ہیپی میری کر رہے ہیں۔ ہم ایسے کسی ہیپی میری کو نہیں مانتے ہیں، کسی ایسی کرسمس کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں تو اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تم سے زیادہ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن نے عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی عزت و تکریم نہیں کی ہے، اور ان کی والدہ کی پاکیزگی تم نے اتنی بیان نہیں کی ہے، میرے رب کے کلام نے جتنی ان کی پاکیزگی بیان کی ہے۔ ہم اللہ کے ہر نبی کی عزت کرتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل۔ تم فرانس کے اندر، تم یورپ کے اندر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنا کر توہین کر رہے ہو، ہم توہین نہیں کریں گے۔ ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے ہمیں توہین کا سبق نہیں دیا ہے، بلکہ محبت کا سبق دیا ہے، امن کا سبق دیا ہے، پیار کا سبق دیا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے امن و محبت قائم کی ہے تو محمد الرسول اللہ نے قائم کی ہے، حضور رحمت للعالمین نے قائم کی ہے۔